أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. یہودیوں کی خدا کے ساتھ گستاخی. اور یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اپنے فقر و تنگ دستی کا شکوہ اللہ کے ساتھ گستاخی سے کرتے ہیں. ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں اور ان کی اس بکواس کی وجہ سے ان پر لعنت ہے. اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں اور وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اور نازل کیا جا رہا ہے وہ ان کی سرکشی، کفر اور بے ایمانی میں اضافہ کر کے رہے گا. اور ہم نے ان یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان تا قیامت عداوت و نفرت ڈال دی ہے جس کی پوری تاریخ یورپ گواہ ہے. اور یہ جب مسلمانوں کے خلاف آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں. اور اللہ ان مفسدوں اور بربادی پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. صحیح عمل کے نتائج. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیوں سے درگزر کرتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں داخل کرتے. اگر انہوں نے تورات اور انجیل اور جو بھی ان کی طرف اتارا گیا تھا اس پر عمل کیا ہوتا اور اسے نافذ کرتے تو اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پیروں کے نیچے سے بھی یعنی آسمانی اور زمینی نعمتوں سے مالا مال کیے جاتے. ان میں ایک تعداد ان لوگوں کی ہے جو معتدل ہیں لیکن ان کی اکثریت بدعمل ہے. اے پیغمبر آپ کی طرف پروردگار کے پاس سے جو نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا. اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا. بے شک اللہ کافروں اور منکروں کو توفیق ہدایت نہیں دیتا. کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک تم تورات اور انجیل پر
اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا اس پر عمل نہ کرو۔ اور صورتحال یہ ہے کہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کے پاس سے نازل کیا گیا وہ ان کی اکثریت کو کفر و انکار اور طغیانی اور سرکشی پر مزید آمادہ کرتا چلا جاتا ہے، اس لیے ان کافروں پر افسوس کی ضرورت نہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 64 سے نمبر 68 تک پڑھی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ مقدمہ یہودیوں کا چل رہا ہے۔ قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ یہی اندیشہ تھا کہ امت مسلمہ بھی انہی بیماریوں میں گرفتار ہوگی جن میں وہ گرفتار تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مسلمانوں کو متنبہ فرما دیا تھا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کیونکہ مسلمانوں کے وہ معاصر تھے اور آگے چل کر بھی پوری تاریخ میں یہ معاصرت چلنے والی تھی۔ اللہ تو جانتا تھا کہ مدینہ منورہ میں اللہ کی طرف سے جس دین کو نازل کیا جا رہا ہے اور جو امت برپا کی جا رہی ہے، اس کا ابھی تو مقابلہ یہودیوں سے ہے، آگے چل کر مقابلہ عیسائیوں سے ہوگا، اور جزیرۃ العرب کے یہودیوں اور عیسائیوں سے مقابلہ ہوتے ہوتے بات پھر رومن امپائر تک چلے گی، اور اس رومن امپائر سے مسلمانوں کا جو مقابلہ ہوگا آگے چل کر پھر یورپ کی طرف سے اور رومن امپائر کی طرف سے بھیانک صلیبی جنگیں ہوں گی، اور پھر انہی صلیبی جنگوں کے تناظر میں اسلام دشمنی اور مسلم دشمنی اور قرآن کی دشمنی اور نبی پاک علیہ السلام کی دشمنی میں یورپ کے پڑھے لکھے لوگ دیوانے اور پاگل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہ اپنے فن اور اپنے علم کا اور اپنی معلومات کا اور اپنے میڈیا کے کرتبوں کا اسلام کے خلاف استعمال کریں گے، اسلام کو داغدار کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب جب انہیں موقع ملے گا وہ اسلامی ملکوں پر دھاوا بولیں گے، اس کے خلاف حملے کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہودیوں کو بھی اپنے ملکوں میں ماریں گے، دربدر کریں گے، ان کا قتل عام کریں گے، اور اس سلسلے کو صدیوں جاری رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ان یہودیوں کو ایک خنجر بنا کر مسلمانوں کی پیٹھ میں گھونپ دیں گے۔ مسلمانوں کو تو یہ باتیں اس وقت نہیں معلوم تھی جب مسلمان وجود میں آ رہے تھے، جب ان کی تشکیل ہو رہی تھی، جب امت مسلمہ مدینہ منورہ میں تیار ہو رہی تھی، تو مستقبل میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے انہیں نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ کو تو معلوم تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو آیات کریمہ نازل فرمائیں وہ اگرچہ 1450 سال پہلے نازل ہو رہی تھیں، لیکن آج بھی وہ اسی طرح تر و تازہ ہیں اور اسی طرح لیٹسٹ ہے اور بالکل جدید معلومات پر مشتمل ہے جیسے آج ہی یہ آیتیں نازل ہو رہی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کا اظہار ہے، اور اللہ کے ہاں چونکہ زمانہ حال اور ماضی اور مستقبل میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ تو علام الغیوب ہے اور علام الشہود ہے، اس کے سامنے تو سب کچھ ہے، از اول تا آخر، ازل سے ابد تک کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کے علم سے اوجھل ہو۔ اس لیے اس کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ 21ویں صدی میں کیا ہوگا، 20ویں میں کیا ہوگا، 19ویں میں کیا ہوگا، اس سے پہلے کیا ہوگا، اس کے ماں بعد کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے جو باتیں بھی ارشاد فرمائی جا رہی تھیں ان کا تعلق صرف ایک دور سے نہیں تھا، ایک جغرافیے سے نہیں تھا، ایک طبقے سے نہیں تھا، یہ اصولی باتیں ہیں، یہ دائمی اصول بیان کیے جا رہے ہیں اور نشاندہی کی جا رہی ان امراض کی جو امراض کسی قوم میں پیدا ہوتے ہیں پھر دوسری قوم میں منتقل ہوتے ہیں۔ اب یہاں یہودیوں میں جو بیماریاں رہیں اور پھر ظاہر ہے کہ آگے چل کر جو غیر یہودی ہیں ان
کے اندر بھی یہ بیماریاں پیدا ہوئیں، بڑھتے بڑھتے سری الحاد تک پہنچی کہ کوئی مصیبت اگر کسی پر آئی تو وہ اللہ کو کوسنے لگتا ہے کہ اللہ میاں نے مصیبت ڈال دی اور اللہ میاں عذاب دے رہے ہیں اور اللہ تکلیف دے رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، جب مصیبتوں میں پڑتے ہیں تو وہ تقدیر کو گالی بکتے ہیں اور اللہ میاں کے خلاف ان کی زبانوں سے جملے نکلنے لگتے ہیں، ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کا بھی یہی حال تھا کہ بڑی مستیاں کی اور مدینہ منورہ کا خوب استحصال کیا اور قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کی دولت کو خوب لوٹا اور اپنی ان پر علمی دھاک بھی بٹھائی اور پھر ایکسپورٹ اور امپورٹ کے کاروبار کے ذریعے سے ان کاشتکاروں پر اپنے اثرات ڈالے۔ تو مدینہ منورہ کی دولت بھی اپنے ہاتھ میں لی اور جزیرۃ العرب کے مختلف علاقوں کی اور پھر اس کے بعد سیریا اور عراق کی دولت سے بھی فائدہ اٹھایا اور بڑے ساہوکار، بڑے مہاجن، سودی کاروبار کرنے والے اور ٹھاٹ باٹ سے رہنے والے، لیکن اس کے بعد جب ان کے دن بدلنے شروع ہوئے اور ان کا ستارہ گردش میں اس طرح آیا کہ ان کا زوال شروع ہوا، جب انہوں نے اپنی بدعہدیاں اور غداریاں ظاہر کی اور مدینہ منورہ میں رحمت للعالمین کی آمد کا صحیح معنی میں استقبال نہیں کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے استفادہ نہیں کیا، بلکہ اس کوشش میں لگ گئے کہ اب ان کی قیادت کو کیسے ختم کیا جائے اور ان کے خلاف فضا کیسے بنائی جائے، اور چھپ چھپ کر اوس اور خزرج کے کچھ لوگ جو منافق تھے اور عبداللہ بن ابی کے ساتھی تھے، اس کے ٹولے کے تھے، وہ بھی کیونکہ نبی پاک علیہ السلام سے حسد رکھتے تھے، جلتے تھے، کل تک ان کی سرداری طے تھی، عبداللہ بن ابی کو سردار بنایا جانا تھا اور اس کا ٹولہ جو ہے اس سرداری سے فائدہ اٹھانے والا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے اس کا چراغ گل ہو گیا، تو اب اس کے اندر جلن تھی اور یہودی بھی جلے بیٹھے تھے، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ قیادت اور سیادت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، اب وہ چودراہٹ سے محروم ہو گئے تھے، اس لیے یہودی بھی جل بھن کر کباب ہوئے جا رہے تھے اور وہ مسلمان بھی جو منافق تھے، جن کے دل صاف نہیں تھے، جو نبی پاک علیہ السلام سے رابطہ رکھتے تھے، ملتے تھے منفعت کے لیے، مفاد کے لیے، مال غنیمت کے لیے، جہاں پر مسلمانوں کے اقتدار سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا وہاں پر وہ منافق حضور کے ساتھ رہتے تھے، لیکن جہاں پر بھی ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ قربانی دینی پڑے گی اور جان دینی پڑے گی تو وہاں پر وہ کھسکتے تھے، وہ عذر تراشتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ کسمساتے تھے۔ قرآن میں یہ تصویر ان کی پیش کی گئی ہے، یہ مسلمان تھے اور ظاہر ہے کہ یہ حضور کے ساتھ بھی رہتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ عمل کرتے تھے۔ تو اب ان یہودیوں کا حال یہ تھا کہ جب ان پر دوسرا دور آیا اور اب ان کی وہ ریاست اور قیادت اور چودراہٹ متاثر ہوئی اور معاشی حالات بھی متاثر ہوئے۔ بنو قینقاع جن کا مدینہ منورہ کے اندر مارکیٹ تھا اور مارکیٹ بھی سونے کا تھا، اور انہوں نے مدینہ منورہ کے کاشتکاروں، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگوں کی دولت کو خوب لوٹا تھا اور سودی کاروبار کر کے بھی ان کو کنگال کیا تھا۔ اب جب نوبت اس کی آئی جنگ بدر کے بعد کہ انہوں نے بدماشی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہوا کہ ان کا گھیراؤ کر کے ان کو نکال باہر کیا جائے، تو پھر ان کا جو کچھ بھی جمع شدہ خزانہ تھا وہ سب کا سب تتر بتر ہو گیا اور ان کو اپنے علاقے چھوڑنے پڑے اور علاقہ چھوڑ کر ان کو مدینہ منورہ سے باہر جانا پڑا۔ پھر اس کے بعد جنگ احد ہوئی اور اس کے بنو نذیر نے ایک خطرناک سازش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ تو یہ غداریاں، بدعہدی کا کردار پہچانا ہوا ہے۔ اس لیے پھر یہ بات یاد رکھی جائے کہ آج امارات کی حکومت کے لوگ اور سعودی حکومت کے لوگ یہودیوں سے جو معاہدے کر رہے ہیں، اس میں طے شدہ ہے کہ ان کے ساتھ تو دھوکہ ہوگا، وہ خود مارے جائیں گے، یہ خود ذلیل ہوں گے، یہودی خود ان کو پہلے کھا جائیں گے، اور جو علاقے ان کے قبضے میں آئیں گے، جن میں دخیل ہوتے چلے جائیں گے، وہاں سازشیں رچائیں گے
کہ مسلمانوں کا صرف نام ہوگا، وہ دکھیں گے غلاموں کی طرح، اور ساری دولت پر اور سیاست پر اور اقتدار پر قبضہ ان ظالموں اور مجرموں کا ہوگا۔ یہی انہوں نے مدینہ منورہ میں کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا علاج کیا تھا۔ اس لیے آج جو ان کے خلاف ہیں، ان کے مقابل میں ہیں، اور جو ان سے مقابلے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، وہ نبی والے ہیں، وہ اللہ والے ہیں، وہ قرآن والے ہیں، وہ صحابہ سے مناسبت رکھنے والے ہیں، اور جو ان سے پینگے بڑھا رہے ہیں، ان سے دوستیاں کر رہے ہیں، ان سے اتفاق کر رہے ہیں، قرآن پاک کے صاف الفاظ اور حدیث نبوی کے الفاظ اور حضور کی سیرت صاف بتا رہی ہے کہ وہ منافق ہیں، مجرم ہیں، وہ حمام کے ننگے ہیں، ذلیل ہیں، رسوا ہیں، اور ان کا وہی حشر ہونا ہے جو مدینے کے منافقوں کا ہوا تھا۔ تو فرمایا گیا کہ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بن گئے ہیں، اتنے گستاخ، بے ادب، بدماش، بیہودہ کہ اپنی معاشی کمزوری اور اپنی معاشی نقصانات کا الزام اللہ پر دھرتے ہیں کہ اللہ میاں بخل کر رہے ہیں، اب ان کے ہاتھ بن گئے ہیں، پہلے تو ہمیں بہت کچھ عطا کر رہے تھے اور اب ہمیں کچھ دے نہیں رہے۔ ظاہر ہے کہ جو دل کے بیمار ہوتے ہیں اور جن کے دماغ خراب ہوتے ہیں اور جن کی زبانیں گندی ہوتی ہیں اور بیہودہ لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء حسنہ، اللہ کے کمالات، بندے مومن کا کام یہ ہے کہ ان کو یاد رکھے، ان کا ذکر کرے، ان کا چرچا کرے، اور اللہ پر، اس کے اسماء پر، اس کی صفات پر ایمان کامل رکھے۔ لیکن یہ بے ایمان، گندے، درید دہن، بیہودے یہ کہہ رہے تھے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ میاں نے فرمایا کہ ہاتھ تو خیر ان کے بندھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو سب کو عطا فرما رہا ہے، وہ جس کی چاہتا ہے پکڑ بھی کرتا ہے۔ لیکن ان سے پوچھو کہ یہ آپس میں جو اہل کتاب کہلاتے ہیں کیوں لڑتے رہتے ہیں، کیوں مرتے رہتے ہیں؟ جب جب موقع ملا عیسائیوں کا تو ان کی جڑیں کھود دی، ان کی ہڈیاں گھلا دی، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے اور آگ میں ان کو جلا دیا، اور جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے عیسائیوں کو گڑھے کھود کھود کر اور آگ کا الاؤ جلا کر زندہ پھینک دیا۔ یہ تاریخ کیا لوگوں کو معلوم نہیں ہے؟ کہ دنیا میں جو انسائکلوپیڈیاز لکھے گئے ہیں، چاہے وہ برٹش انسائکلوپیڈیا ہو، جوش انسائکلوپیڈیا ہو، کرسچن انسائکلوپیڈیا ہو، جو بھی تاریخ دنیا کی لکھی گئی ہے اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کی تاریخ آپس کی دشمنیوں سے، نفرتوں سے، حسد سے، لڑائیوں سے، قتل عام سے، درندوں سے، جنگلی جانوروں سے بھری پڑی ہوئی۔ آج تو ایسی تاریخ بنا دی گئی ہے کیونکہ اب اس وقت دونوں مل گئے ہیں مسلم دشمنی میں، اسلام دشمنی میں دونوں نے اتفاق کر لیا۔ یعنی عیسائیوں نے یہ ذلت قبول کی کہ جو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں ان سے دوستی کر لی، اور ظاہر میں ان کو سر پہ بٹھا لیا، اب وہ ان کے تابع ہو گئے۔ پوری دنیا سے کھدیڑ کھدیڑ کر جن کو فلسطین میں آباد کیا اور فلسطین کے باشندوں کو وہاں سے نکالا، ان کی زمینیں لوٹ لیں اور ان کی جانیں لے لی اور ان کو دربدر کیا، جن ظالموں نے، مجرموں نے، برطانیہ اور امریکہ کے ذلیل اور بندروں نے یہ عمل کیا، جن کی ذلت خدا کی طرف سے طے کر دی گئی، اور ان کے نبی حضرت عیسیٰ پر اور نبی کی والدہ حضرت مریم پر یہودیوں کی جو گالیاں ہیں، سنگین اور گندی گالیاں، ان سب کو فراموش کر کے ان کا ساتھ دیا، اس لیے کہ ان کو فلسطین میں آباد کر کے جو مسلم ممالک ہیں، مسلم ممالک کی بیچ میں اور مسلمانوں کی پیٹھ میں اور پیٹ میں خنجر گھونپتے ہوئے ان کو بسانا ہے۔ یہ جو دھتکارے ہوئے ہیں، دردرائے ہوئے ہیں، جن کو یورپ کے ہر ملک نے نکالا، تھوکا، پھینکا، اور جن کے لاکھوں انسان تاریخ میں قتل کیے گئے، ان کو آباد کیا فلسطین میں لا کر،
اور صرف اس لیے آباد کیا کہ ان کو استعمال کریں گے ہم، اور ان کو طاقت فراہم کریں گے، ان کو پیسہ دیں گے، ان کی پرورش کریں گے، اور ان کے ذریعے سے فلسطینیوں کو بھی مروائیں گے، اور جو عرب سامنے آئیں گے ان کی بھی دھجیاں اڑا دیں گے۔ 1967 میں جو جنگ ہوئی اس میں عربوں کی جو ذلت ہوئی، جو رسوائی ہوئی، پوری دنیا تھوکتی رہ گئی، اور عوام مایوس ہو کے دیکھتے رہ گئے کہ ان کے حکام کیسی لنگ ترانیاں کرتے تھے اور لمبی باتیں کرتے تھے۔ صدر عبد الناصر کی وہ ذلت ہوئی جس سے زیادہ ذلت کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح سیریا کے حکمرانوں کی ذلت ہوئی، اور جو بھی شریک تھے، اردن ہو، مصر ہو، سیریا ہو، یہ سب یہودیوں کے ایجنٹ، عیسائیوں کے ایجنٹ، انگریزوں کے قائم کردہ اور ان کے غلام یہودیوں کے ہاتھوں پٹے، بری طرح پٹے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جزیرہ نما سینا بھی ان کے ہاتھ چلا گیا، اور جولان کی پہاڑیاں بھی ان کے پاس چلی گئیں، اور جو مغربی کنارہ ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں چلا گیا، اور وہ فلسطین کے تھوڑے سے حصے پر پہلے قابض تھے، پھر پورا فلسطین ان کے ہاتھ میں آتا چلا گیا۔ ایک چھوٹی سی پٹی میں کچھ لوگ رہ گئے، اور ایک مغربی کنارے پر ایک تعداد جو انہی کے ایجنٹوں کی تھی اور ان کے پولیس مین کا کردار ادا کر رہی تھی وہ باقی رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تو یہ فرمایا کہ تمہارے درمیان یہ دشمنیاں چلتی رہیں۔ اب پھر یاد کیجئے کہ جب قرآن یہودیوں کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو وہ مسلمانوں کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ نسلی بنیادوں پر اللہ گفتگو نہیں کرتا ہے۔ وہ کسی کا باپ نہیں ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اس کا کسی سے رشتہ نہیں ہے، وہ عمل اور ایمان کی بنیاد پر اپنے فیصلے صادر فرماتا ہے۔ تو جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے درمیان آپس کی عداوتیں ہیں جو چلتی ہی رہیں گی، عیسائی آج تمہاری مدد کر رہے ہیں، کل یہی تمہیں کھا کے اور تمہیں چاٹ کے ختم کر دیں گے، اور تمہارا وجود برداشت نہیں کریں گے۔ وہ دن بھی آئے گا، وہ انتظار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ مسیح کے نزول کا، یہودی انتظار کر رہے ہیں دجال کے خروج کا، یہ ان کا مسیح، وہ ان کا مسیح، دونوں اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آخری جنگ کب برپا ہوگی، جس کو اور مجدون کی جنگ کہتے ہیں یا ہر مجدون کی جنگ کہتے ہیں، وہ آخری جنگ برپا ہوگی۔ اس کا عیسائیوں کو بھی عقیدہ ہے، یہودیوں کو بھی عقیدہ ہے، مسلمانوں کو بھی عقیدہ ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ جس کو وہاں پر ارمجدون کہا گیا ہے وہی ہے جس کو حدیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، سب سے بڑی جنگ۔ تو اس اعتبار سے تینوں مذاہب کو یہ بات معلوم ہے کہ مستقبل میں یہ ہونا ہے۔ اب یہاں مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کل تو ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ آپس میں لڑتے ہیں، آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ملک و ملک کی لڑائی ہو، تنظیم و تنظیم کی لڑائی ہو، پارٹی و پارٹی کی لڑائی ہو، فرقے و فرقے کی لڑائی ہو، جماعت و جماعت کی لڑائی۔ کوئی ملک نہیں ہے جہاں مسلمان آپس کے اتفاق کے ساتھ ہو، اور پوری دنیا میں جو ان کے ممالک ہیں وہ سب دھتکارے ہوئے، ذلیل پیٹے ہوئے غلاموں کی ٹولیاں ہیں، ان پر حکمراں جو مسلط کیے گئے ہیں وہ یہودیوں کی جوتیاں ہیں، اور اسرائیل اور عیسائیوں کے غلام ہیں جو مسلط کیے گئے ہیں مسلمانوں پر، غلاموں کے غلاموں پر جو مسلط کر دیے گئے ہیں، اور ان سے کام لیا جا رہا ہے، جن کا کام یہ ہے کہ ان کی جو فوج بنی ہوئی ہے جو انگریزوں کے ذریعے بنائی گئی، فرانسیسیوں کے ذریعے بنائی گئی، اس فوج کا کام ہے عوام کو کچلنا، ان کو دبانا، ان کو مارنا، اور جو پولیس تیار کی گئی اس کا کام ہے اصلاح کا مطالبہ کرنے والوں کو گرفتار کرنا، ان کو ذلیل کرنا اور جیلوں میں ٹھوسنا، ان کا ٹارچر کرنا۔ یہ کام ہے مسلم ملکوں کی فوجوں کے اور ان کی پولیس کے، اور یہ کام ایسے ہیں کہ جو بچے کو معلوم ہے، کسی بچے سے کسی عورت سے پوچھ لیجئے، وہ چاہے جزیرۃ العرب کی ہو یا مصر کی ہو یا اور دیگر علاقے سیریا اور عراق اور یمن کی ہو، تو وہ یہی کہانی رو رو کے سنائے گی کہ جو ہم پر حاکم مسلط ہیں ان سے زیادہ بدترین اور شرری اور شیطانی حکمراں کسی نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ کہانی سننے کو ملے گی۔ تو یہی وہ عداوت اور بغضاء ہے جو کسی وقت ان کے درمیان تھی، وہ منتقل ہو گئی کہ انہوں نے تو دوستی کر لی، اور ویٹیکن سٹی کے پوپ صاحب نے یہودیوں کو معاف کر دیا
کہ تم نے حضرت مریم کو جو گالیاں دیں اور حضرت عیسیٰ کو گالیاں دیں اور جتنوں کا قتل عام کیا، سب معاف، اب ہم اور تم ساتھ ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہم تم ساتھ ہیں۔ اس کے بعد پھر اس ساتھ کا جو اعلان ہوا، اس میں وہ ایجنٹ کیسے باقی رہ جاتے جو انہی کے ذریعے پیدا ہوئے اور جو انہی کی تلقی سے وجود میں آئے اور جو اسی مادر کے رحم میں بنے، وہ کیسے خاموش رہتے؟ اس لیے انہوں نے بھی دھیرے دھیرے پردے ہٹانے شروع کیے، جامے اتارنے شروع کیے، ننگ دھڑنگ میدان میں آتے چلے گئے کہ ہم کو بھی ویٹیکن سٹی کے ساتھ رہنا ہے، اور ہم کو بھی تل ابیب کے ساتھ رہنا ہے، اور ہم کو بھی یروشلم کے ساتھ رہنا ہے، اور ہم کو بھی آگے چل کر مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل دجالی بنوانا ہے، اور ہم کو بھی فلسطینیوں کی لاش پر ان صہیونیوں کا ساتھ دینا ہے۔ لہذا وہ بھی نکل کر تھیلے میں جو پڑے ہوئے تھے سانپ اور جو ناک پڑے تھے وہ نکلنا شروع ہوئے، اور آج انہوں نے اپنی پہچان اتنی واضح طور پر کرا دی کہ اب کوئی بات چھپی نہیں رہ گئی، ڈھکی نہیں رہ گئی، دقیق نہیں رہ گئی، پیچیدہ نہیں رہ گئی، بات بالکل کھل گئی۔ اب وہ تعویلوں کا سہارا لے کر اور کچھ مکار اور جھوٹے اور ذلیل مولویوں کو پال کر تعویلیں کر کے قرآن اور حدیث کا کھلواڑ کرتے ہوئے اور اپنی گندی دوستی پر لبادے اڑاتے ہوئے اور اس پر چاندی کا ورق چڑھاتے ہوئے، جیسے بالکل کوئی شخص غلاظت کو پلیٹ میں رکھے اس پر چاندی کا ورق چڑھا دے، یہ صورتحال اس وقت ان ملکوں اور ان کے حکمرانوں اور ان کے چیلوں چپاٹوں کی ہے کہ یہ پیخانے پر چاندی کے ورق چڑھا رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا گیا کہ انہوں نے جب کوشش کی کہ مسلمانوں کے خلاف آگ لگوائیں تو ٹھیک ہے، ایک موقع بدر کا آیا تھا جس میں عظیم الشان فتح ہوئی، ایک موقع احد کا آیا جس میں منافقوں کے ٹولے نے جو دھوکہ دیا، بدماشوں نے جو حضور کے ساتھ مشورے میں شریک تھے، جو حضور کے ساتھ جمعے کی نماز میں شریک تھے، جو حضور کے ساتھ مسجد سے نکلے احد پہاڑ کی طرف، یہی وہ لوگ جو مرید تھے، متوسل تھے، حاضر باش تھے، یہی آدھے راستے سے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ بغاوت کر کے چلے گئے۔ مسلمان 1000 نکلے تھے، 700 رہ گئے، اور پھر 700 میں بھی جن 50 افراد کو حضور نے ایک پہاڑی پر تعینات کیا تھا انہوں نے دھوکہ دیا، حضور کی بات صحیح طور پر نہیں مانی، اور ان کی وجہ سے اور ان 300 لوگوں کی وجہ سے شکست کا مزہ احد میں چکھنا پڑا۔ اس سن کا واقعہ ظاہر ہے کہ یہودی اس سے بے انتہا خوش ہوئے، مشرکین کو تو بس ایسا لگا کہ جیسے ان کی عید کا اصل موقع آیا ہے، لیکن صرف 2 سال کا عرصہ گزرا تھا اور جب ایک زبردست الائنس کے ساتھ مدینے پہ چڑھائی وقت کے تمام کافروں اور مشرکوں نے کی تھی اور یہودی ان کے ساتھ پوری طرح شریک تھے، سن 5 ہجری میں وہ موقع جس کو جنگ احزاب کا اور جنگ خندق کا موقع کہتے ہیں، اس میں پھر مسلمانوں نے اپنی قربانیاں پیش کی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان نصرت فرمائی، ایسی مدد فرمائی کہ کفر کی کمر ٹوٹ کے رہ گئی، اور نبی پاک نے اس وقت اعلان فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، ان میں اب یہ ہمت نہیں رہ گئی کہ وہ ہم پر چڑھائی کریں۔ پھر سن 6 میں حضور عمرے کا سفر کرنے گئے تھے جس کو مکے کے مشرکوں نے ہونے نہیں دیا، لیکن مسلمان ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی طاقت منوا کے آئے اور وہ صلح پر مجبور ہوئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس صلح کو قبول کیا کیونکہ اس میں فتح کے اشارے تھے۔ لہذا اس صلح کے بعد جب آپ واپس آ رہے تھے تو اللہ فرما رہا تھا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی۔ یہ ہے سن 6 کی بات، اور پھر سن 7 کا وقت گزرا جس میں وہ عمرہ کیا گیا جو 6 میں نہیں ہو سکا تھا، اور سن 8 کے رمضان المبارک میں مکۃ المکرمہ یعنی ملک کا کیپٹل فتح ہو گیا۔ یہ وہ تاریخ ہے۔
لیکن اب اس کے بعد کی جب تاریخ پر غور کریں گے، جب مسلمانوں نے وہی راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اور فرقے بازیوں کا اور فتوے بازیوں کا اور تکفیر کا اور ایک دوسرے کو الگ کرنے کا اور دھڑے بندیوں کا جب وہ دور شروع کر دیا تو وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ پوری صدیاں جو ہیں، پہلی صدی سے آج تک کا یہ دور، پھر آپس کی جنگوں کا ایسا گزرا ہے کہ ایک خاندان نے دوسرے خاندان کی تکہ بوٹی کی، ایک حاکم نے دوسرے حاکم کو مارا، ایک بادشاہ نے کبھی اپنے باپ کو مارا، کبھی بیٹوں کو مارا، کبھی بھائیوں کو مارا، اپنے خاندانوں کو تباہ کیا اور لوگوں پر ظلم جور کیا۔ اور بنی امیہ کا فرعون حجاج مسلط کیا گیا، جس نے 1,20,000 مسلمانوں کو، جن میں بڑی تعداد صحابہ کی، پھر بہت بڑی تعداد تابعین کی تھی، مارا، قتل کیا، ان کو قتل کیا، پکڑ پکڑ کر ان کی گردنیں کٹوا دی۔ یہ تھے پھر وہی مسلمان۔ ابھی صرف دور ہے تابعین کا، ایک دور بہرحال صحابہ کا گزرا جس میں حضرت عثمان کو شہید کیا، حضرت علی کے خلاف بغاوت کی، حضرت حسن کو زہر دیا، حضرت حسین کو شہید کیا۔ یہ ساری بدماشیاں اور یہ سارے جرائم وہ مسلمان کرتے رہے جو یہودیوں کی سرشت اور طبیعت رکھنے والے مجرم اور خطا کار تھے۔ انہوں نے تاریخ کو رنگین کر دیا، داغدار کر دیا، انہوں نے اپنے اندر کی خباثتوں کو باہر ڈالا۔ اس کا پھر جو سلسلہ چلا ہے تو کبھی بند نہیں ہوا ہے۔ پوری تاریخ پڑھ جائیے، ایک ایک بادشاہ کی، بنی امیہ اور بنی عباس کی تاریخ پڑھ جائیے، پھر بنی عثمان کی تاریخ میں بھی دیکھیے، جو خاندان اور فرد میں لڑائیاں ہوئیں، پھر جو صلیبی لڑائیاں ہوئیں اور جو یہودی سازشیں ہوئیں، مجوسی سازشیں ہوئیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاتاریوں کی شکل میں وہ بھیانک عذاب آیا جس نے مسلمانوں کی جڑیں کھود دی۔ صرف بغداد میں 18 لاکھ مسلمان ذبح کیے گئے۔ یہ سب کچھ ہوا اور آج تک کہیں پر چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، آپس کا اتحاد نہیں ہے، وہ سب تباہ ہو کے رہ گیا، اس لیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے کو اختیار کیا گیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اوس اور خزرج کو اور مہاجرین اور انصار کو جس طرح شیر و شکر فرمایا تھا، اس پر جب وہ قائم نہیں رہے، جب نبوی طریقہ کار کو چھوڑا، منہج کو چھوڑا، قرآن نے جو توحید اور وحدت کی دعوت دی ہے اس کو چھوڑا، امت واحدہ کے تصور کو چھوڑا، تو اس کے بعد ایسی لعنت اس قوم پر مسلط ہوئی ہے کہ اب آج یہ قوم خود ایک گالی بن گئی ہے، خود ایک علامت بن گئی ہے آر کی اور ذلت کی اور رسوائی کی۔ یہ وہ صورتحال ہے جو ایک امر واقعہ ہے۔ جو آدمی اس کا انکار کرے، منہ چھپائے اور اپنے کو ڈھکے، وہ صرف اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے اور دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے دیکھیے کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب اگر ایمان لاتے، جب نبی پاک علیہ السلام نے دعوت پیش کی اور ان کے انبیاء نے جب ان کی اصلاح کی کوشش کی، جب حضرت موسیٰ نے یہ چاہا کہ یہ سدھر جائیں اور بیت المقدس فتح کریں، ان کو اس کی دعوت دی، اور جب حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یوشع کا دور آیا، پھر اس کے بعد جو ادوار آتے رہے، حضرت داود کا دور، حضرت سلیمان کا دور، حضرت یرمیاہ کا اور یسعیاہ کا اور حضرت حزقیل کا اور کتنوں کے نام لیجئے، ان تمام نبیوں کو انہوں نے ستایا اور پریشان کیا، بالکل اسی طرح جس طرح اس امت مسلمہ کے مجرموں اور خطا کاروں نے ابو حنیفہ کو پریشان کیا، مالک کو پریشان کیا، شافعی کو پریشان کیا، احمد کو پریشان کیا، بخاری کو پریشان کیا۔ کوئی بھی نیک اور صالح انسان ان کی زد سے بچا نہیں۔
سوائے اس کے کہ جو ان کے دربار میں حاضر ہوتا رہا اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کر لیا انہوں نے، اس کو اپنے تابع بنایا، لیکن جو بھی ان کے دام میں نہیں آیا اس کے کبھی ہاتھ اکھڑوا دیے، کبھی سر کو جو ہے کوڑے مار مار کے لہو لہان کر دیا، کبھی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر اس کو لے کے آئے، اور کبھی جیل میں ایسے کوڑے لگائے کہ ہاتھی کو بھی لگائے جاتے تو وہ چنگاڑ دیتا۔ یہ جرائم کس کے ہیں؟ یہ جرائم یہودیوں کے ہیں؟ یہ جرائم کسی ہندو لابی کے ہیں؟ یہ ان مسلمانوں کے ہیں جن کو لوگوں نے حکمراں مانا اور جن کی تعریف کرتے ہیں، جن کے مجرم قلم اور ان کی مجرم زبانیں ان بدماشوں کی تعریف کرتی ہیں جنہوں نے علماء کے ساتھ یہ کیا۔ قرآن ان کی مذمت کرتا ہے۔ جب قرآن ذکر کرتا ہے کہ یہ نبیوں کے قاتل، مصلحین کے قاتل ہیں، تو قرآن صرف حضرت یعقوب کی اولاد کے بارے میں کہتا ہے؟ اللہ میاں کو سارا غصہ نبیوں کی اولاد کے بارے میں ہے، اور اللہ میاں نے ان عرب جاہلوں کو، منافقوں کو، بدماشوں کو اور ظالموں کو چھوڑ دیا؟ ان کے لیے آزادی ہے کہ تم جو چاہو ظلم کرتے رہو، تم خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کرو، تم حضور کے خاندان کے بچے کو مار دو اور ان کا خون بہا دو، تمہارے لیے سب معاف ہے، تمہاری مغفرت ہو گئی اور تم کو حاکم شمار کیا جائے گا، تمہاری تعریفیں کی جائیں گی، تم نے فتوحات حاصل کی۔ ہرگز یہ فتوحات اسلام کے لیے نہیں تھی، یہ فتوحات صرف توسیع کے لیے تھی، دولت کے لیے تھی، اقتدار کے لیے تھی۔ جو فتوحات حاصل کی گئیں وہ اللہ کے لیے نہیں تھی، رسول اللہ کے لیے نہیں تھی، وہ فتوحات تھی جو نبی پاک علیہ السلام نے حاصل کی، وہ اللہ کے لیے تھی۔ خلفائے راشدین نے جن کا اہتمام کیا وہ اللہ کے لیے تھی۔ خلفائے راشدین کے بعد جو فتوحات ہوئی ہیں یہ ظالمانہ اقتدار کی لالچ میں اور دولت کی لوٹ میں کی گئی ہیں، جس کی دلیل حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی اصلاحات ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ایک نادر، ایک فرد فرید بنی امیہ میں پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنی ہی قوم کے حکمرانوں کی اصلاح کی کوشش کی، تو ان کو یہ نظر آیا کہ بیت المال کو لوٹنے والے ان مجرموں نے اپنے گھروں میں سونا بھر رکھا ہے، اور انہوں نے ان سے چھین کر اپنے گھر کو خالی کر کے بیت المال میں اس دولت کو پھر سے ڈال دیا۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اصلاحی کوشش کی تو ان کو زہر دے کر انہی بنی امیہ کے ملعونوں نے مارا ہے۔ یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ ان کو زہر دے کر مارا گیا، یعنی اپنے آدمی کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکے جب وہ اصلاحی عمل کے لیے کھڑا ہوا۔ یہ ہے وہ جرم جس جرم کو جو لوگ فراموش کر کے خوبصورت تاریخ لکھتے ہیں، یہ جھوٹے مکار اور عیار لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میری بات مانو گے، ایمان لاؤ گے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب یہودی اور عیسائی ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان کی سیئات سے درگزر کرتے، ان کو جنت میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل پر جو ہدایت لے کر آئیں، جن میں نور تھا، جو اللہ کی نازل کردہ کتابیں تھیں، اگر ان پر صحیح معنی میں عمل کرتے، اور جو اللہ نے حضرت موسیٰ پہ اتارا، جو حضرت عیسیٰ پہ اتارا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تعلیمات حضرت داؤد کو دی، حضرت سلیمان کو دی اور دیگر انبیاء کو دی، اگر ان پر عمل کرتے تو اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی کھاتے، یعنی اللہ آسمان کی نعمتیں بھی عطا فرماتا اور زمین کی نعمتیں بھی ان کو ملتی۔ یہ ہوتا جب یہ بات اللہ فرما رہا ہے تو یہی بات مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، اور قرآن میں صراحت سے بھی کہا گیا ہے، لیکن یہاں پر بھی جب یہ بات کہی جا رہی تو اہل کتاب کا مطلب یہ نہیں کہ یہودی تورات پہ عمل کرتے تو یہ نعمتیں ملتی، اور مسلمان قرآن پر عمل کریں تو نہیں ملیں گی۔ ظاہر ہے کہ بدرج اولا نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر، آخری نبی کی تعلیمات پر اور قرآن کی ہدایات پر اگر یہ امت عمل کرتی تو اوپر سے کھاتی، نیچے سے کھاتی، یعنی اللہ نعمتیں عطا فرماتا۔ جس اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم
لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اگر یہ لوگ ایمان لائیں گے، یہ ایمان والے جو ہیں صحیح معنی میں ایمان کا حق ادا کریں گے، نیک عمل کریں گے، تو ہم ان کو اقتدار دیں گے، حکومت دیں گے، اور ان کو عزت دیں گے، اور خلافت عطا کریں گے، اور امن عطا کریں گے. یہ ساری باتیں تو اللہ فرما ہی رہا تھا. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، جو ہمارا لشکر ہوگا وہ غالب آئے گا. كتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے فرما دیا تھا، لکھ دیا تھا، تحریر کر دیا تھا، میں غالب آؤں گا، میرے رسول غالب آئیں گے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جو پارٹی والے ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے. کیا بات ہے، مسلمان ناکام کیوں ہیں؟ مسلمان ہندوستان میں ناکام کیوں ہیں؟ پاکستان میں کیوں؟ بنگلہ دیش میں کیوں؟ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک کیوں؟ کیا بات ہے؟ ان کی حکومتیں ذلیل اور رسوا ہیں. ایک چھوٹی سی دنیا کا نقشہ ذرا سامنے رکھیے، اور اس کے بعد ایک ذرے کے برابر جو حکومت ہے وہ سب پر غالب ہے، وہ سب کو رونتی ہے، سب اس کے غلام ہے، سب اس کے تلوے چاٹتے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ کیا قرآن نہیں رہ گیا؟ کیا حدیثیں نہیں رہ گئیں؟ کیا مدرسے نہیں ہیں؟ کیا خانقاہیں نہیں ہیں؟ کیا دینی جماعتیں نہیں ہیں؟ اگر ہے تو ایسا کیوں؟ کیا نعوذ باللہ اللہ ظلم کر رہا ہے؟ کیا عدل ختم ہو گیا ہے؟ کیا اللہ میاں کے قانون باقی نہیں رہ گئے ہیں؟ کیا زمین دجال کے حوالے کر دی گئی ہے؟ ذرا پوچھئے، اے لوگوں، اپنے سے پوچھو، اپنے سینے میں جھانکو، اور یہ سوال کرو اپنے علماء سے جو سبق پڑھاتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، اپنی مشیخت کی گدی لیے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اللہ یہ صاف کہہ رہا ہے کہ اگر میری کتاب کو حکم بناتے، میری کتاب پر عمل کرتے، اگر یہودی تورات پر اپنے وقت پر صحیح عمل کرتے، اور عیسائی انجیل پر اپنے وقت پر صحیح عمل کرتے، مسلمان قرآن پر اگر صحیح معنی میں عمل کرتے، تو ایسا ہوتا. جس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ مسلمان قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اور نہیں کر رہے ہیں. مسلمانوں کے 99% افراد قرآن پڑھ نہیں پاتے، اور قرآن سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے، اور قرآن ان کے درمیان رائج نہیں ہے، اور انہوں نے تعلیمی نظام لادینی اختیار کیا ہے، سیاست لادینی ہے، تمدن لادینی ہے، عدالت لادینی ہے، اور پوری زندگی لادینیت کے خول میں ہے. اور اس لادینیت پر فخر ہے ان کے مولویوں کو، ان کے مشائخ کو، ان کے صوفیوں کو. وہ بھی اسی کی دعائی دیتے ہیں، ان کو بھی عدالت کی دیوی چاہیے، ان کو بھی سیاست کا دیوتا چاہیے، وہ بھی اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی کے گیت گاتے ہیں، اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اوپر سے نیچے تک آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے. ایسی صورتحال میں خدا ناراض ہے، خدا عذاب کے کوڑے برسا رہا ہے، خدا ان کو رحمت نہیں دینا چاہتا ہے. یہ فیصلہ ہے اور عمل میں آ رہا ہے. نبی سے فرمایا گیا انہی حالات میں جن کا ذکر ہو رہا ہے، نبی سے فرمایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے اسے بیان کیجئے، پہنچائیے، کھول کے واضح کر دیجئے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو رسالت اور نبوت کا حق ادا نہیں ہوگا. اور لوگوں سے مت ڈریے، اللہ حفاظت فرمائے گا. یہ بات نبی سے کہی جا رہی ہے، یہی بات ہر امتی سے کہی جا رہی ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ نے امت پر حجت قائم کرتے ہوئے کہہ دیا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب. سن لو یہ لوگوں، جو لوگ بھی سامنے موجود ہیں، بات میری سن رہے ہیں، وہ ان تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں. تو یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ نبی کھول کر بتا رہے تھے کہ اس وقت تمہارے درمیان منافق بھی ہیں، اور بدماش بھی ہیں، اور مجرم یہودی بھی ہیں، اور عیسائی بھی ہیں. ظاہر ہے جب آپ یہ باتیں بیان کرتے تھے اور قرآن پیش کرتے تھے تو کتنے تھے جو جلتے تھے، اور کتنے تھے جو کڑتے تھے، اور کتنے تھے جو سازشیں کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ آپ پھولوں کی سیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں، اور خدام بیٹھے ہوئے پیر دبا رہے ہیں اور سر میں تیل کی مالش کر رہے ہیں، اور کچھ خدام چپل سیدھی کر رہے ہیں، اور کچھ چائے پیش کر رہے ہیں، اور کچھ پان کی گلوری پیش کر رہے ہیں. وہاں تو کہ یہ منظر تھا نہیں.
وہاں تو نبی پاک علیہ السلام جنگوں کی قیادت کر رہے ہیں اور حالات سے نمٹ رہے ہیں اور آپ کے قتل کی سازش ہو رہی ہے اور آپ کو ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے، جبکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے لیکن ان میں ٹولے ہیں منافقوں کے، بدماشوں کے، اور دوسری طرف وہ دشمن ہیں جو اہل کتاب ہے۔ اس میں اس فضا میں کہا جا رہا ہے بات کہیے، پہنچائیے۔ یہی بات ہر دور میں صحیح علماء کو کرنی ہے جو اسلام کے حامل ہیں، قرآن پاک کے علمبردار ہیں۔ قرآن جو کہتا ہے اس کو کھول کر بیان کرنے سے آج کے بھی جو جھوٹے مولوی ہیں اور جھوٹے مفتی اور قاضی ہیں اور جو عوام ہیں بہکے ہوئے وہ تلملاتے ہیں اور غصے میں بفرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مولانا سلمان کیا بک رہے ہیں، یہ تشدد کی بات کر رہے ہیں۔ میں قرآن کی بات کرتا ہوں، قرآن کے الفاظ سناتا ہوں، آیتیں سناتا ہوں۔ اللہ اگر غصے سے کہتا ہے تو اس کو غصے سے منتقل کرتا ہوں۔ نبی کو جو ہدایت دی جاتی ہے اس ہدایت کو واضح کرتا ہوں۔ تو یہ مجرم، یہ خبیث، یہ چالاک، یہ عیار، یہ حکمرانوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے اور یہ جھوٹی مشیخت کا بوجھ لے کر چلنے والے، یہ بپھرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، تبصرے چھانٹتے ہیں، قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہی انہوں نے علی کے ساتھ کیا، عثمان کے ساتھ کیا، حسین کے ساتھ کیا، حسن کے ساتھ کیا۔ یہی ہیں وہ لوگ، انہی کے باپ دادے تھے وہ جنہوں نے یہ سب جرائم کیے تھے۔ تو اس لیے یہ جرائم ایسے نہیں ہے کہ جن پر تعجب کیا جائے، بالکل طبعی طور پر یہ عمل کر رہے ہیں۔ یہی سارے نبیوں کے ساتھ کیا تھا ان مجرموں نے، یہی مصلحین کے ساتھ کیا تھا ان بدماشوں نے، اس لیے ان کو یہی کرنا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے نوجوان کھڑے ہو جائیں جو قرآن کی بات ڈنکے کی چوٹ پر پوری طاقت سے سنائیں اور اس قرآن کو پوری انسانیت کے سامنے پیش کریں، اور خاص طور پر اس امت کے جو منافق ہیں، اس امت کے جو بگڑے ہوئے ہیں، حرام خور مولوی ہیں، ان کی دھجیاں اڑا دیں، ان کے پیرہن چاک کر کے پھینک دیں، تاکہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ جو کہہ رہا ہے نبی آپ اسے پہنچا دیجئے۔ لہذا نبی کے خدام کا یہ کام ہے، امتیوں کا یہ کام ہے، اور نبی اور قرآن کی تعلیمات کو لینے والوں کا یہ کام ہے کہ وہ انہیں پہنچائیں، کھل کر پہنچائیں، وضاحت سے پہنچائیں، کوئی قطر بےمت ان میں نہ کریں۔ اور صاف کہہ دیا گیا یا اہل الکتاب لستم علی شیء، ایک یہودیوں، اے عیسائیوں، تمہارے پاس کچھ دھرا نہیں رکھا ہے۔ جو لوگ تم سے دوستیاں رچا رہے ہیں بدماش ہیں، اس امت کے مجرم اور خبیث لوگ ہیں، منافق ہیں، سانپ ہیں، جو ان سے دوستیاں رچا رہے ہیں، جنہوں نے لاکھوں کو مروا دیا، لاکھوں کو بے گھر کر دیا۔ کوئی دن نہیں گزرتا کہ ان کے ہاتھ فلسطینی بوڑھوں، مردوں، جوانوں کے خون سے رنگین نہ ہوتے ہوں۔ تو جو اس جرم میں ملوث ہیں، جو ان کے لیے تعویلیں کر رہے ہیں، ایسے لوگ اتنے خطرناک، گندے، ناپاک، بدبودار مجرم ہیں کہ ان سے نفرت کرو گے تو اللہ سے قرب ہوگا، ان سے دوستی رکھو گے تو اللہ سے دوری ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ یہ فرما رہا ہے لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک تم صحیح معنی میں تورات پر عمل نہ کرو، صحیح معنی میں انجیل پر عمل نہ کرو۔ ان بدماشیوں سے تم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے، اور جب وقت اللہ کی طرف سے طے ہوگا یہ امت صحیح معنی میں امت بنے گی تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ فرمایا کہ اے نبی، آپ کی طرف جو کچھ اتارا جا رہا ہے اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہو رہا ہے، کفر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جب قرآن کا حق بیان کیا جاتا ہے، جب میں قرآن کا حق صاف کھول کر بیان کرتا ہوں تو جو لوگ بھن بھناتے ہیں، جو لوگ تلملاتے ہیں، جو لوگ بے چین ہوتے ہیں، جو تبصرے چھانٹتے ہیں، یہ وہی مجرم ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، ان کی سرکشی بڑھتی چلی جائے گی جتنی صداقتیں سامنے آتی جائیں گی، حقیقتیں کھلتی جائیں گی اور ان کی دشمنیاں بڑھتی جائیں گی۔ اس لیے فلا تأس علی القوم الکافرین، یہ ہدایت اللہ نے نبی کو دی، ہر امتی کو دی کہ ان بد کرو،
ان کے بارے میں کسی غم کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو انجام طے کر رکھا ہے اس تک انہیں پہنچنے دو، یہ خود اس انجام کے طالب ہیں، یہ خود اس انجام کا انتظام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔